خطیب کے لیے اجتناب، بچنا۔ چھ غین سے بچنا ضروری ہے۔ 6 لفظ ایسے ہیں جن کے شروع میں غین آتی ہے، ان سے بچنا ضروری ہے۔ یہ آپ کو بالکل نئی چیز بتا رہا ہوں، 6 غین سے بچنا ضروری ہے۔ اس کو یاد رکھنا، یہ کام کا لفظ ہے، کہیں آ بھی سکتا ہے۔ غلو، غلو، غین لام واو، کسی چیز کو حد سے زیادہ بیان کرنا یا بڑھانا۔ آپ کے استاد بیٹھے ہیں تو ہمارے استاد محترم یا ہمارے مربی محسن مشفق، لیکن اس پر غلو کیا ہے؟ وہ شیخ الحدیث نہیں آپ کہہ رہے ہیں حضرت شیخ الحدیث صاحب، وہ مفتی نہیں آپ انہیں کہہ رہے ہیں مفتی اعظم پاکستان، وہ اسی طریقے سے یا کوئی اس درجے کا آدمی نہیں ہے، یا دنیا دار آ کے بیٹھا ہے اور آپ اسے حضرت شیخ طریقت رہبر شریعت کہہ رہے ہیں، تو یہ غلو ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں۔ لا تغلو فی دینکم، یہ قرآن کی نص قطعی ہے۔ دوسری چیز غل، غین لام غل، معنی بتاتا ہوں، لا تجعل فی قلوبنا غل الذین آمنوا، ہے تو غل کا معنی ہوتا ہے کینہ۔ خطیب کو دل میں کسی کا بغض نہیں، بڑے سینے کا آدمی ہو، اس لیے تو حضور خطیب تھے، اور نبی کے دل میں تو کسی کافر کے خلاف بھی بغض نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ اس کو ہدایت مل جائے بس۔ تیسرا غین غرور، غرور، غرور تکبر، بڑھائی، کہ میرے مقابلے کا کوئی ہے، یا تقریر کر کے کہنا دیکھ اب بولے گا تو پتہ چلے گا، یا یہ کہ اگر کسی کی تقریر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نہیں بن سکی تو میرے بات بول لیا ہے اس نے، یہ غرور ہے، حرام ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، آج کل وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لکھتے ہیں، بہاولپور میں کہیں پڑھاتے بھی ہیں، تو وہ میرے ساتھ چلا جی کچھ دن مجھے اپنے ساتھ رکھے، میں تقریریں سیکھتا ہوں، میں کہا چلو، چلے گئے اکٹھے، سفر کیا ہے ہفتہ ڈیڑھ، تو 2-3 دن گزرنے کے بعد اس نے ایک جگہ تقریر کی، اچھی تقریر اس کی لگ گئی، تو دوسروں کو کہتے ہیں ہوں یہ میرے بات بولے گا تو پتہ چلے گا، وہ کہتے ہیں بھی وہ بلی شیر کی خالہ ہے، اس نے آخر کوئی ایک آدھ داؤ تو اپنے پاس ایسا رکھا ہوتا ہے نا کہ جب وہ حملہ کرے تو کم از کم یہ بھی مقابلہ کر سکے، تو اس کے ذہن میں خاکہ یہ تھا کہ فلاں موضوع ہے، مولوی صاحب نے اس پر یہ تقریر کرنی ہے، وہ اس نے تقریر کر دی اپنے ذہن کے مطابق۔ اب یہ اس کی کتنی بے وقوفی یا حماقت ہے کہ اس کا یہ ذہن ہو کہ شاید مولوی کو آتے ہی اتنا کچھ ہے، میں نے آیت وہی پڑھی اور اسی پر تقریر کی، اور وہ جو کچھ اس نے کہا اس میں سے ایک بات بھی نقل نہیں کی، تو غرور خاک میں مل گیا۔ تو یہ تکبر اور غرور حرام ہے۔ مولوی کو ایک اور چیز سے بچنا چاہیے، غیبت۔ کل پرسوں آپ نے درس حدیث دیا تھا، الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بدتر عمل ہے، اور اس کی حکمتیں آپ کے سامنے ہیں کہ زنا کو گناہ سمجھتے ہیں، غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں حقیقت کہہ رہے تھے۔
اور صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر وہ عمل اس میں ہو، آپ نے فرمایا ہو اور کہا جائے یہی تو غیبت ہے، اور اگر نہیں تم کہتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ تم نے اس پہ بہتان باندھا ہے۔ ہاں جی، کتنی غین ہو گئے جی؟ 4، 5واں غائب۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ غیبت سے بچنا چاہیے۔ کل غیبت پر جس ساتھی نے درس دیا تھا اور اس نے اس کی جو شکلیں اور اس پر جو توجیحات اور اس کی جو تشریح کی تھی وہ قابل داد تھی، پرسوں دیا تھا میرے خیال میں۔ 5واں غین، غفلت، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے نہ بنو۔ غفلت لاپرواہی کو کہتے ہیں۔ لاپرواہی خطیب کے لیے اچھی نہیں۔ لاپرواہی کیا ہے؟ وہ گئے نہیں گئے تو نہیں گئے، تقریر کی نہیں کی تو کیا ضرورت ہے ہمیں ان کی؟ نہیں، آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے، جان ہے تو پھر جاؤ بس۔ میں جب شدید بیمار تھا تو میں دوستوں سے کہتا تھا کہ بھی میرا ایک ہے کہ میں صحت مند ہوں تو آ جاؤں گا، لیکن بے غیرتی نہیں کروں گا کہ پروگرام آپ کا ہو اور جاؤں کسی اور کے پاس، ایسا نہیں کروں گا۔ آپ کو ٹائم دیا ہے تو پھر آپ کے پاس ہی آؤں گا۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ آدمی مریض ہو جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں، آدمی نہیں پہنچ سکتا، تو بدگمانی اگلے کو یہ نہ ہو کہ یہ میرا پروگرام چھوڑ کے کہیں اس کو زیادہ پیسے مل گئے، کہیں ادھر تو نہیں چلا گیا۔ تو میں ایسا کبھی نہیں کرتا اور میں نے آج تک نہیں کیا۔ کسی آدمی کو اگر میں نے کسی مجبوری سے جواب دینا ہو تو کم از کم اتنا پہلے جواب دیتا ہوں کہ ان کے اشتہار نہ چھپے ہوں، وہ تاکہ متبادل اپنا انتظام کر لیں۔ یہ ساری چیزیں خطابت کا حصہ ہیں اور اس میں ہم اس خطیب کو اس کا احساس کرنا چاہیے۔ غفلت سے اجتناب۔ آخری چیز، غصہ۔ کیا جی؟ غصہ۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہادری نہیں کہ آپ کسی کو بچھاڑ دیں، بہادری یہ ہے کہ غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لیں۔ حضرت علی سینے پہ بیٹھ گئے ہیں اور کافر کو قتل کر رہے ہیں اور اس نے منہ پہ تھوک دیا ہے، چھوڑ کے ایک طرف ہو گئے۔ پھر میں نے تو اس لیے تھوکا تھا، اس نے کہا تاکہ آپ کو غصہ آئے اور میرا مسئلہ نہ کریں، مجھے جلدی قتل کر دیں۔ آپ نے چھوڑ دیا۔ پھر میں اس وقت اللہ کے لیے مار رہا تھا، اب اپنے غصے سے ماروں گا تو خدا کی رضا ختم ہو جائے گی، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ ہے غصے پر قابو پا لینا۔ اس لیے کسی کے ساتھ اس طرز کا غصہ نہ ظاہر کریں کہ اگلے کا دل دکھ جائے۔ ایک بات یاد رکھیں پیارے بھائیوں، دین محبت ہے، خدا کی قسم۔ آپ اگر پورے دین پر غور کریں تو سوائے محبت کے ہمیں کچھ سکھایا ہی نہیں گیا۔ اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، دین کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن کی محبت، سنت کی محبت، شریعت کی محبت، والدین کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، بڑوں سے محبت، چھوٹوں سے محبت، کعبۃ اللہ کی محبت، یعنی آپ کوئی چیز تلاش کریں جس میں آپ کو کوئی نفرت بتائی گئی ہو۔ ہر خیر کے کام میں آپ کو پیار سکھایا گیا ہے، اور یہ پیار غصے کے مقابل کا لفظ ہے کہ محبت کریں، غصہ نہ کریں۔ ان میں سے یہ تو 6 چیزیں تھیں نا جی۔